بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ویڈیو ہماری اس حوالے سے ہے کہ ماحولیاتی خدمات کے بدلے کیا پاکستان قرضوں سے چھٹکارا حاصل کر سکتا ہے اور کیا حل کرنے جا رہا ہے۔ پاکستان نے کون سا پروگرام ہے جو ورلڈ کو دیا ہے جس کے بدلے ہم چاہتے ہیں کہ قرضے کی جو معاملات ہیں وہ ماحولیاتی خدمات کے بدلے یعنی کہ ڈیٹ فار نیچر سویپ کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں وہ ہو جائے۔ تو اس کے اندر میری دو خواہشات ہیں۔ ایک تو آپ ماحولیاتی تبدیلی کے حوالے سے اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لیجئے۔ وجہ یہ ہے کہ آپ کو کل کہ اپنے بچے کو، اپنے دوستوں کو، فیملی کو، کسی کو بھی اگر سپورٹ کرنا ہے، بتانا ہے، کیونکہ یہ سوالات ایگزام میں آتے ہیں، یہ ایک کالج یونیورسٹی میں آئیں گے، یہ کہیں اسکول میں آئیں گے، تو ماحولیاتی تبدیلی کے حوالے سے میں آپ کو کچھ باتیں بتا رہا ہوں یہ آپ کے علم میں ہونی چاہیے تاکہ آپ جواب دے سکیں۔ ایک بات یہ ہو گئی۔ دوسرا، پاکستان آنے والے 2 سالوں میں کیا کرنے والا ہے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو یہاں سمجھ میں آ جائے اس کی باتیں۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ پاکستان جو ہے اپنے قرضوں کی ایڈجسٹمنٹ کیسے کر سکتا ہے ماحولیاتی خدمات کے بدلے۔ اب اس میں ایک سوال آپ کا اور پیدا ہو سکتا ہے، وہ یہ کہ جو ممالک نے قرضے دیے ہوئے ہیں، جن اداروں نے قرضے دیے ہوئے ہیں، وہ کیوں چاہیں گے کہ پاکستان جو ہے وہ قرضے کے بجائے اپنی خدمات دے دے۔ تو کیا ایسی کوئی اگزامپل موجود ہے کہ ایسا ہوتا رہا ہے؟ تو یہ سب سے بڑا معاملہ آتا ہے۔ لیکن دنیا کی اگر ہم آج بات کریں تو سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ ماحولیات کا ہی ہے، دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ۔ تو پاکستان اس وقت جو ہے وہ عالمی جو یوم ماحولیات ہے اس کی میزبانی کا شرف بھی پاکستان کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہے، کیونکہ ہماری اس میں ایکسپرٹیز دنیا میں سب سے زیادہ ہیں۔ آپ امریکہ کو لے لیں، آپ امریکہ سے یورپ کو لے لیں اور بھارت کو لے لیں، پورے دنیا کی بات کر رہا ہوں، امریکہ سے بھارت تک، پاکستان کی اگر بات کروں تو ان کی صورتحال یہ ہے کہ ان کو نالج ہی نہیں ہے کہ ماحولیات کی تبدیلی کیا ہے، گلیشیئر کا کیا ہوگا، یہ جو زہریلا معاملہ ہے کیا ہے، درخت کا معاملہ کیا ہے، بلین ٹری کی ہم باتیں کیوں کرتے ہیں، دنیا بھر میں سعودی عرب کو کیا سپورٹ چاہیے، پورے کا پورا مڈل ایسٹ ہم سے کیا بات کرتا ہے، یورپ کیا چاہتا ہے، یہ تمام باتیں جو ہیں لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے۔ دیکھیں، جہاں تک بات بھارت کی ہے، اب مودی سے ایک بچی سوال کرتی ہے، بڑی وائرل ویڈیو ہے، بچی سوال کرتی ہے کہ ہمیں ماحولیاتی تبدیلی کے حوالے سے آپ بریف کریں اور ہمارے کیا ہمارے پلاننگز ہیں، تو ان کو پتہ ہی نہیں تھا۔ یہ وزیر اعظم کی اگر حالت ہو کہ ملک کے وزیر اعظم کو نہیں معلوم ہو، وہ کہتے ہیں کہ جی سردی آ گئی، سردی نہیں بدلی، مطلب ٹیمپریچر نہیں بدلا، انہوں نے کہا کہ جی اگر آپ بوڑھے ہو جائیں تو آپ کو زیادہ سردی لگتی ہے اور اگر آپ جوان ہو تو آپ کو کم سردی لگتی ہے، یہ ہے فرق، اس میں آپ اس کو یہ سمجھیں۔ تو ان کو بوڑھے کی سردی اور جوان کی سردی کا یہی اس کو ماحولیاتی تبدیلی کا اثر وہ کہتے ہیں، اس کے علاوہ زیادہ ان کو پتہ نہیں ہے۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں پاکستان کی۔ پاکستان کے قرضے ہیں کتنے؟ اگر میں ٹوٹل بات کروں، یعنی کہ فار ایگزامپل آپ کہیں کہ پورے پاکستان کے اوپر کل ملا کر 106.6 بلین ڈالر کا قرضہ ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ اس میں حکومت پاکستان نے کتنا ادا کرنا ہے، سیدھا حکومت کے اوپر کتنا قرضہ ہے، تو وہ 73.29 ارب ڈالر ہم پر قرضہ ہے جو پاکستان نے دینا ہے۔ اور پاکستان جو ہے اپنے جو کارپوریشنز ہیں، ادارے ہیں اور جو بھی معاملات باقی ہیں ان کو چھوڑ کر کے اپنے قرضے کی ایڈجسٹمنٹ چاہتا ہے کہ جو اس میں ہو جائے۔ اور یہ آپ دیکھیں، یہ آپ نوٹ کریں کہ کرونا وائرس کے دور میں جب بڑی بڑی معیشتیں زمین بوس ہوئیں، آپ کو معلوم ہے مائنس میں گئیں، پاکستان نے نہ صرف اپنی معیشت کو سنبھالا بلکہ انہوں نے ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں بے روزگار ہونے والے دیہڑی دار مزدوروں کے لیے روزگار کا بھی انتظام کیا، ان کو فنڈ بھی کیا، خصوصاً ان کے لیے جو گاؤں دیہاتوں سے روزی کمانے کے لیے آئے تھے۔ اور وزیر اعظم پاکستان نے اس مشکل وقت میں ایک دانشمندانہ لیڈر کا حق ادا کیا، اور ہمیں اب یقین ہے کہ اس نئی اسکیم کو دنیا کے بڑے بڑے ممالک بھی ہاتھوں ہاتھ لیں گے، اور آنے والے وقت میں اسی وجہ سے انشاءاللہ معیشت کے اندر دنیا دیکھے گی کہ پاکستان میں کتنی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ پاکستان کو کیوں اس میں لوگ یعنی کہ دنیا جو ہے وہ ایکسیپٹ کرتی ہے ان باتوں کو لے کر؟ تو ہمارے یہاں اربوں درختوں کی شجرکاری کا منصوبہ آپ دیکھتے ہیں، پیٹرول کے بجائے الیکٹرانک گاڑیوں کی باتیں ہو رہی ہیں، اور اس کے جو فیکٹریز ہیں، آپ جو اس کی صنعتیں ہیں وہ دیکھ رہے ہیں، صاف اور قابل جدید توانائی میں سرمایہ کاری اور اس جیسے بہت سارے اقدامات عالمی توجہ ہمارے پہلے ہی حاصل کر چکے ہیں۔ لہٰذا حکومت کے ساتھ ساتھ ماہرین بھی پر امید ہیں کہ اس حوالے سے عالمی برادری کو فیصلہ کرنے میں انشاءاللہ کوئی دشواری پیش نہیں آئے گی۔ اب آپ پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کا پہلا ٹارگیٹ کیا ہے؟ ظاہر ہے
IMF کو تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ آپ تبدیل کر دیجئے، اس تو ایک الگ بات ہی ہوگی، لیکن پہلی بات ہم کر لیتے ہیں فار ایگزامپل کے طور پر، وہ ہے پیرس کلب کے حوالے سے. اور پیرس کلب کے حوالے سے معاملہ سمجھ لیجئے گا کہ 22 اس کے اندر ترقی یافتہ ممبران ممالک ہیں، اور ان کا ایک پورا گروپ ہے، اس میں امریکہ ہے، آسٹریلیا ہے، بیلجیم ہے، برازیل ہے، کینیڈا ہے، ڈنمارک ہے، فن لینڈ ہے، فرانس ہے، جرمنی ہے، آئرلینڈ ہے، اٹلی ہے، جاپان ہے، نیدرلینڈ ہے، ناروے ہے، روس ہے، ساؤتھ کوریا ہے، اسپین ہے، سویڈن ہے، سوئٹزرلینڈ ہے، برطانیہ شامل ہیں. اب یہ جو ممالک ہیں یہ غریب اور ضرورت مند ممالک کو قرضہ بھی دیتے ہیں، اور پریس کلب سے کیے گئے قرضوں کے حوالے سے یہ بات آپ سمجھ لیجئے کہ ان قرضوں میں لچک بھی موجود ہے، یعنی قرض کی نوعیت کو تبدیل کیا جا سکتا ہے، معاف بھی کیا جا سکتا ہے، اس قرضوں کو امداد میں بھی تبدیل کیا جا سکتا ہے، اور اس رقم کو کسی بھی ترقیاتی منصوبے کے ساتھ بھی بدل سکتے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے اگر آپ کو خدمات دیتے ہیں تو وہاں پر بھی اس کی ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے. اب ایک اور منصوبے پر نظر ڈال لیتے ہیں، وہ بھی بہت ضروری ہے، آپ کے علم میں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ تمام الفاظ آپ سنیں گے تو آپ کے لیے بہت ضروری کہ آپ کے علم میں ہو، اور وہ یہ ہے کہ ہم بات کر رہے ہیں ریڈ پلس کی. یہ بھی ایک منصوبہ ہے جس میں درخت لگانے اور ان کی حفاظت کے بدلے عالمی اداروں اور ترقی یافتہ ممالک کی جانب سے معاوضہ ادا کیا جائے گا. اس وقت پاکستان میں ایک کمیونٹی کی سطح پر بھی کام ہو رہا ہے اس حوالے سے، اور اقوام متحدہ کا جو ذیلی ادارہ ہے IPCC، اس کے مطابق ملک کی معیشت اور ماحول کے استحکام کے لیے ضروری ہے کہ وہاں 25% زمین پر جنگلات موجود ہوں، جبکہ ماہرین کے مطابق پاکستان میں فارسٹ کور زمین کے کل رقبے کا صرف 5.7% ہے، یعنی کہ 4.54 ملین ہیکٹر زمین پر جنگلات ابھی موجود ہیں. جنگلات کی کٹائی روکنے اور ان کے تحفظ کے لیے ریڈ پلس منصوبہ تشکیل دیا گیا ہے. پہلی بار درختوں کی اہمیت کو روپوں میں تبدیل کر کے مقامی آبادی کو بتایا گیا ہے کہ ہر درخت اب کیش کی صورت ہے جس کی حفاظت پر انہیں پیسے دیے جائیں گے. پاکستان کے پاس اپرچونٹی ہے کیا؟ پاکستان میں اپرچونٹی یہ ہے کہ پاکستان ماحولیاتی خدمات کے حوالے سے بہت بڑا حصہ، اگر وہ اس کو مائنس کرتا ہے قرضوں سے، 73 میں سے اگر ایک بڑا حصہ نکل جاتا ہے، فار ایگزامپل میں مثال دے رہا ہوں آپ کو، اگر آپ آدھا یا اس سے 60-70% کو بھی نکال دیتے ہیں تو باقی اماؤنٹ چونکہ آپ کا پیسہ بچ جائے گا سود کے اندر، تو آپ ان کو اس طریقے سے فارغ کر سکتے ہیں. الٹیمیٹلی فارغ پورا ہی ہوتا ہے، یعنی کہ ہم چاہتے ہیں کہ وہاں سے ہمارا پیسہ بچ جائے، ایک بڑا حصہ ہمارا جو سود میں جا رہا ہے، اور اس پیسے سے مالیاتی اداروں کو فارغ کر دیا جائے. اور پاکستان نے جس طرح پلان کیا ہے 2 سال کا، اگر پاکستان 2 سال میں کامیابی حاصل کر لیتا ہے اور قرض کو آپ کر دیتے ہیں 0 یا بہت کم، تو امید ہے کہ پاکستان میں خوشحالی ایٹومیٹک ہی آ جائے گی. کیونکہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ جو ترقی میں رکاوٹ بنتی ہے، جو لوگوں کو نہیں ملتا، آپ کو فنڈنگ نہیں نظر آ رہی ہوتی، کام ہوتا نظر نہیں آ رہا ہوتا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حکومت کے پاس اتنا فنڈ رہتا نہیں ہے پیچھے کہ وہ اپنے ملک کو خود سے، جو اس کے پاس اپنے کام ہے وہ چلائے، تو وہ لوگوں کے اوپر کیا ایکسٹرا خرچ کرے گی. اس لیے وہ تمام کا تمام پیسہ جو ہے ہمارا یہ سود کی نظر ہو رہا ہے. اور پاکستان کی خواہش یہ ہے کہ ماحولیاتی جو معاملات ہیں اس کے اندر خدمات کے حوالے سے ہماری خدمات کو قرضے کے اندر چینج کر دیا جائے، کنورٹ کر دیا جائے، اور ہمارا ڈیٹ فار نیچر جو پروگرام ہے سویپنگ کا یہ کامیاب ہو جائے. تو دعا کیجیے گا پاکستان کی بہتری کے لیے. اللہ اچھے دن بھی لے کر آئے گا انشاءاللہ. اللہ حافظ.